جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد فاروق صاحب، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے وسیب کے نام سے جو یہ ایک کام شروع کیا ہے، لوگوں کو حوصلہ دینے کا، ان کو جستجو کا راستہ دکھانے کا، ان کے دکھ اور مصائب جو ہیں وہ شیئر کرنے کا، اور پھر ان کو منظر عام پر لانے کا، اور معاشرے کی تعمیر کا اور اس ملک کی تعمیر کا، تو میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جہاں بھی گئے آپ نے جہاد کیا ہے، سچائی کا علم اٹھایا ہے، اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو پوچھے ہیں، تو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے دعا پیش کرتا ہوں۔ دوسری آپ کا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں بھی اپنے خیالات، ٹوٹے پھوٹی باتیں آپ سے کروں، اور آپ کے توسط سے ان لوگوں تک پہنچوں جو آپ کی محبت کے اسیر ہیں، اور وہ ہماری دھرتی کا مان ہے، ہماری مٹی میں رہتے ہیں اور یہاں پر محنت کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی یہ بڑے بڑے عہدوں پر رہے، اور جو لوگوں کا خواب ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے لیے سب سے بڑا عہدہ یہ ہے کہ میں آپ جیسے دوستوں کے دل میں رہتا ہوں، اور وہ بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مجھے اپنے ٹوٹے ہوئے دل میں جگہ دیتے ہیں، میرے لیے دست دعا اٹھاتے ہیں، اور یہ جو تحریک ہم نے شروع کی ہے اس کے توسط سے ایک خوبصورت زندگی گزارنے کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ تو یہ میرا عہدہ ہے، آپ کی محبت میرا انعام ہے، لوگوں کی دعائیں میرا ثمر ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں۔ باقی اگلی بات کہ جی میں اپنی کہانی سناؤں، تو کہانی میری وہی ہے جو ایک عام پاکستانی کی کہانی ہے، کوئی اس میں غیر معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کہانی کو خوبصورت بنا کر اس لوگوں کے سامنے رکھ دیا، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کہانی ویسے ہی شروع ہوتی ہے جیسے ایک عام انسان، ایک عام بچہ ایک متوسط گھرانے میں جنم لیتا ہے، اخلاقیات اور اعلیٰ اقدار کا حصول اسے پہلے سے دل سے سکھایا جاتا ہے، سچائی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور خدمت کا سبق دیا جاتا ہے۔ تو میں ٹوٹے پھوٹے اسکولوں میں پڑھتا رہا، جہاں پر در و دیوار بھی ٹوٹے ہوتے ہیں، اور جہاں پر فرش بھی ٹوٹا ہوتا ہے، اور جہاں پر ٹاٹ پہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ تو پرائمری اسکول میں ٹاٹ پہ بیٹھتا رہا، ہائی اسکول میں بھی میں ٹاٹ پہ بیٹھتا رہا، اور غالباً 8ویں یا 9ویں جماعت میں ڈیسک دیکھنے ہم نے بڑا حیرت ہوئی کہ بھئی یہ کرسیوں پہ بھی طالب علموں کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح میں نے میٹرک کر لیا، پھر اس کے بعد ایف ایس سی میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کی۔ تو گورنمنٹ کالج میرے لیے بڑی ایک خوبصورت ایک جگہ تھی، وہاں پر میں نے زندگی کی بہت ساری نئی چیزیں، اچھی چیزیں سیکھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور آپ کو پتہ ہے کہ کسی زمانے میں ایک بڑا پریمیئر انسٹیٹیوشن ہوتا تھا، تو اس میں ابھی تک ان بڑے لوگوں کی خوشبو اور مہک ہے جو وہاں پر پڑھتے رہے۔ اس میں پروفیسر آرنلڈ کی مہک ہے، اس میں علامہ اقبال کی مہک ہے، اس میں فیض احمد فیض کی مہک ہے، اس میں صوفی تبسم کی مہک ہے، اس میں بڑے بڑے ادیبوں، دانشوروں، اور بڑے بڑے کھلاڑیوں، اور بڑے بڑے سیاستدانوں، مدبروں کی مہک ہے۔ تو گورنمنٹ کالج نے مجھے بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ وہاں سے گورنمنٹ کالج کی جو دن ہے وہ میری شخصیت کی تعمیر میں بڑا انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ تو بہرحال گورنمنٹ کالج کے بعد ہم کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں آ گئے۔ تو یہ جو چوائس آف پروفیشن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتی معاشرے میں یہ والدین کہتے ہیں جی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، اور اس بیٹے کو یا اس بیٹی کو اپنے والدین کے ان خواہشوں کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ تو میں بھی الحمدللہ میڈیسن کا سفر مکمل ہوا، تو پھر میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میرا دل نہیں ہے اس کام میں، اور جس کام میں آپ کا دل نہ ہو اس میں آپ کوئی ترقی کی بڑی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں نے کہا کہ جی مجھے اگر آپ سول سروس میں جانے کی اجازت دے دیں تو شاید میں ایک اچھی کنٹریبیوشن کر سکوں، زندگی میں کچھ لوٹا سکوں، اور جو سبق آپ نے بچپن میں مجھے دیا ہے اخلاقیات کا اور خدمت کا، وہ میں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکوں۔
تو وہ مان گئے، اور پھر میں نے CSS کا امتحان دیا، اس میں بڑی اچھی پوزیشن لے لی، اور میں شور کوٹ میں اور شیخو پورہ میں اور چنیوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر رہا، اور بس اس کے بعد پھر میں ترقی کر کے لاہور چلا گیا، پھر میں بیرون ملک مجھے 2 سال کے لیے پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2003 میں آ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ بھئی ترقی کے لیے تو یہ میدان ٹھیک ہے، یہ بڑا اس میں ناموری ہے، اس میں عزت ہے، اس میں روب دبدبہ ہے، شان و شوکت ہے، لیکن اس میں بھی وہ آزادی نہیں ہے، وہ فکر کی اور وہ عمل کی، جو انسان کو کوئی بڑا کام کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ظاہر ملازمت ہے تو آپ رولز ریگولیشنز پروسیجرز کے مطابق کام کرتے ہیں، آپ کے اپنے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ اس میں آزادی نہیں ہوتی۔ تو میں نے ایک دفعہ پھر بغاوت کی، میں نے کہا کہ چلیں اس نوکری کو بھی چھوڑتے ہیں، کوئی اور کام دیکھتے ہیں۔ اب اس دفعہ یہ ذرا فیصلہ زیادہ مشکل تھا کہ آپ کو پتہ ہے جس علاقے سے، جس دیہات سے آپ رہتے ہیں، وہاں پر بھی پٹواری کی نوکری کوئی نہیں چھوڑتا، اور پھر وہ ہماری نوکری۔ تو میں نے میرے والدین نے پھر کہا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی زندگی میری ہے، اسے بسر کرنے کا اختیار بھی میرا ہونا چاہیے، فیصلہ بھی مجھے ہی کرنا چاہیے، اور یہ میں نے زندگی میں اس وقت تک سیکھ لیا تھا کہ وہی کام کرنا چاہیے جو انسان کو اچھا لگے، جس میں اس کا دل ہو، کیونکہ اگر آپ اس کے اندر پوری طرح اس کام میں اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں عشق کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے، تو پھر آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو یہ بھی پیغام میں آپ کے توسط سے، آج کے پروگرام کے توسط سے سننے والوں کو، نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات سے فکر مند نہ ہوں کہ روٹی کہاں سے ملے گی، رزق کیسا ہوگا۔ وہ دل کی آواز کو سنیں، اور جب وہ دل کی آواز کو سنیں گے تو پوری کائنات جو ہے وہ ان کی ہم رکاب ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ان کے ساتھ ہو جائیں گی، کیونکہ خدا خود یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے پوٹینشل کو ریئلائز کرے۔ اس نے کائنات بنانے کے بعد انسان کو بھیجا اس دنیا میں کہ جاؤ جا کر اس کو اور خوبصورت بناؤ۔ تو آپ اگر اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، یا آپ کو آتا ہے، یا جس سے خلق خدا کی بہتری ہوتی ہے۔ تو یہ 3 فیصلے کرنے چاہیے، یا فیصلہ کرتے ہوئے ان 3 چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں کیا وہ اچھا لگتا ہے، دوسری چیز کہ کیا آپ اس کو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، تیسری چیز کہ کیا وہ کام خلق خدا کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ 3 اگر آپ بنیادی عوامل کو سامنے رکھیں تو پھر چوتھا کام کہ جی آپ کی روٹی روزی رزق کا سلسلہ کیسے چلے گا، وہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ خود بخود اس کو پورا کر دے گا۔ تو یہ کوئی پریشانی یا فکر کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میری زندگی کا حاصل ہے ابھی تک۔ تو بہرحال 2003 میں نے استعفیٰ دے دیا، پھر اخوت شروع کی۔ اخوت کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے اپنے دوستوں کو بھی، ساتھیوں کو بھی بتایا ہوگا کہ ہم چھوٹے قرضے دیتے ہیں، ہم بھیک نہیں دیتے، ہم خیرات نہیں دیتے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں پھیلانا، محنت کرنی ہے، اس لیے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لو 10,000 20,000 30,000 40,000، کوئی دکان بنا لو، کوئی ریڈی بنا لو، کوئی چنگسی بنا لو، کوئی سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دو، کوئی کسی قسم کا اور کام۔ 150 ایسے کاروبار ہیں جو 30 40 50,000 روپے سے 60,000 روپے سے شروع ہوتے ہیں۔ تو تم کائنات کا حسین ترین تخلیق ہو، تم محنت کرو، تم ایک مصور کی طرح اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے آئے ہو، تو یہ 10 20 30,000 کی نوکری سے کہیں بہتر ہے کہ تم اتنے پیسے اگر شام کو خود ہی کما لو۔ تو یہ ہمارا کام ہے، ہم بغیر سود کے چھوٹے قرضے دیتے ہیں، لوگ اس سے کاروبار کرتے ہیں، ان کو نوکری کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنی بہتری کی طرف شروع سفر کر دیتے ہیں۔ یوں یہی تجارت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 80-90% رزق جو ہے وہ تجارت میں۔ تو ہم تجارت کی طرف، کاروبار کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں، لیکن کیسے کرتے ہیں؟ بغیر سود کے۔ یہ بھی اللہ کے رسول اور اللہ کا حکم ہے کہ سود سے بچ کے چلنا ہے، تو ہم اس کو سرمایہ دیتے ہیں، اور وہ سرمایہ کے پیچھے بھی یہ جذبہ ہے کہ مواخات کے جو توسط سے وہ قرضہ دینا ہے، یعنی ہم نے ایک رشتہ قائم کرنا ہے اس شخص سے جسے ہم نے قرضہ دیا، اور اس رشتے کو ہم کہتے ہیں مواخات، یعنی بھائی چارہ، اخلاص، محبت،
پیار، قربانی، ایثار. تو جیسے آپ کو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر بہت کچھ دے رکھا ہے، میں آپ کا دوست ہوں تو میں آپ کے پاس آ کے کہوں گا کہ میری مدد کریں، تو آپ اس مدد کو مواخات مدینہ کے تصور میں کریں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی آپس میں دوستی ہونی چاہیے. انصار اور مہاجر کا جو وہ کہانی ہے، تو مواخات وہ سرچشمہ ہے جہاں سے ہم نے سیکھا کہ غربت بھائی چارے سے ختم ہوگی، کسی کو اپنا بنانے سے ختم ہوگی. اور پھر ہم نے کہا کہ اس کے لیے حکمت عملی، وہ چھوٹے قرضے دیں گے ہم 10-20 ہزار، اور وہ بغیر سود کے دیں گے، اور پھر لوگوں کو ہم تجارت کی طرف مائل کریں گے تاکہ وہ آگے بڑھیں. تو کہانی بڑی طویل ہے امجد فاروق، 10,000 سے شروع ہوتی ہے. آج الحمدللہ 110 ارب روپوں کی رقم 40 لاکھ قرضوں کی صورت میں پورے پاکستان میں دے چکے ہیں. آپ کی مٹی سے، آپ کے وسیب سے بڑی محبت ہے. وہاں پر ہم نے یہ کام شروع کیا اور کئی ارب روپے، ہم کوئی 10-20 ارب روپے دے چکے ہیں مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ میں، ڈی جی خان ڈسٹرکٹ میں، لیا ڈسٹرکٹ میں، اور راجن پور ڈسٹرکٹ میں، اور پھر رحیم یار خان ڈسٹرکٹ میں، اور بہاول پور میں. یہ سارا کا سارا